الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین ولعنتہم علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ تعریف النظر او الفکر۔ نعرف مما سبق ان النظر او الفکر المقصود منہ اجراء عملیۃ عقلیہ فی المعلومات الحاضرہ لأجل الوصول إلى المطلوب، والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، وبتعبير آخر أدق أن الفكر هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول۔ سابقہ مباحثے میں ہم نے اسباب توجہ کے ساتھ بحث کی کہ اسباب توجہ بدیہیات کو کسب کرنے اور حاصل کرنے میں کیا ہے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص جس کا ذہن سالم نہیں ہے، حواس سالم نہیں ہے، کسی شبہے کا وہ کیا ہے شکار ہے، تو یہ بدیہیات اسے حاصل نہیں ہو سکتی، متوجہ نہیں ہے، بدیہیات حاصل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بار بار ایک لفظ کہا ہے النظر الفکر، النظر الفکر، العلم النظری ما يحتاج تحصیلہ الی النظر والفکر والکسب وفلاں وفلاں۔ یہ فکر اور نظر کی تعریف کیا ہے؟ نظر کسے کہتے ہیں؟ فکر کسے کہتے ہیں؟ اگر لمبی بحث میں چلے جائیں تو فکر کی 5 سے 6 تعریفیں کی گئی ہیں، جس میں سے ایک تعریف کیا ہے جو اشارات میں بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا حرکت العقل، حرکت النفس بالقوت التي آلتها مقدم باطن الاوسط من الدماغ، یعنی ایک ذات کا اس قوت کے ساتھ جو قوت اس کے دماغ کے اوسط میں، یہ دماغ ہے پورا، اس کے اوسط میں ایک قوت رکھی ہوئی ہے، اس قوت کی مدد سے جو چیز حاصل کرے، اس سے حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں۔ دوسری تعریف کرتے ہیں کہ ہوا حرکت من جملة الحركات المذكورة تتوجه النفس بها من المطالب المترددة في المعاني الحاضرة انتهى، طالبة مبادئ تلك المطالب المؤدية إلى أن تجدها ثم ترجع منها نحو المطالب۔ بہت ساری تعریفات ہیں، لا کل حال ہم ان تعریفات کی تفصیل میں نہیں جاتے، ہم اس تعریف کے ساتھ بحث کرتے ہیں جو تعریف مرحوم مظفر نے کتاب منطق میں یہاں ذکر کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ عقلی عملیات کو موجود معلومات میں، جو انسان کے پاس موجود معلومات ہیں، عقلی عملیات کو موجودہ معلومات میں جاری کرنا، حرکت دینا، تاکہ وہ جو مطلوب ہے، جو مجہول ہے، اس تک پہنچ سکے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی ہم نے نحو پڑھی، نحو کی کچھ مثالیں پڑھی۔ لفظ کلام، لفظ کلام، اس پہ ہم نے بحث کی، کلام لغت میں کسے کہتے ہیں، اصطلاح میں کیسے کہتے ہیں، کلام اگر خود مضاف ہو تو اس کی معنی کیا ہوتی ہے، کلام کی طرف کوئی چیز مضاف ہو تو اس کی معنی کیا ہوتی ہے، نحویوں کے نزدیک کلام کیا ہے۔ اب آپ کے پاس ایک قضیہ، ایک جملہ آتا ہے، توجہ فرمائی آپ نے،
کیا؟ اللہ موجود، اللہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ نحوی اعتبار سے کلام ہے یا نہیں ہے؟ توجہ فرمائے، جو معلومات ابھی آپ کے ذہن میں حاضر ہے، اللہ موجود کلام ہے یا نہیں ہے؟ دونوں اسماء ہیں، اور کلام دو اسم سے بن سکتا ہے۔ اللہ بھی اسم ہے، موجود بھی اسم ہے، اس میں مفعول ہے، ٹھیک؟ کلام ہے نا؟ ٹھیک۔ اب دوسرا سوال، یہ کلام کون سے علم کا کلام ہے؟ یعنی اس کا مورد بحث کیا ہے؟ یہ منطق کا قضیہ ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ منطق کا قضیہ ہے، یہ نحو کا قضیہ ہے، یہ فلسفے کا قضیہ ہے، یہ علم کلام کا قضیہ ہے، یہ علم اخلاق کا قضیہ ہے، یہ علم منطق کا قضیہ ہے، یا یہ علم عرفان کا قضیہ ہے؟ اب آپ کے پاس جتنی ذہن میں معلومات موجود ہے، آپ اس پر منطبق کرتے جائیں گے۔ اگر آپ اس پر نحو منطبق کریں گے تو اللہ موجود کیا ہے؟ کلام ہے، مبتدا اور خبر تام ہے، کلام موجود ہے، ختم ہے، ٹھیک؟ اگر آپ اس کو منطق میں لے آئیں گے تو یہ قضیہ حملیہ ہے، موجود ان کا حکم آپ لگا رہے ہیں کس پر؟ اللہ پر، اور یہ قضیہ حملیہ ہے، ٹھیک؟ اگر اسی جملے کو آپ آگے لے جائیں گے، علم کلام میں لے جائیں گے، اللہ موجود، تو موجود من حیث صفات، موجود من حیث ذات، موجود من حیث فلاں، موجود من حیث فلاں، پھر اللہ موجود کو اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں فلسفے میں لے جائیں گے تو اس کی اور بحث ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ جتنی آپ کے پاس معلومات موجود ہے، موجود معلومات کو آپ ایک مجہول قضیہ جس جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس پر آپ کیا کرتے ہیں؟ منطبق کرتے ہیں، تاکہ آپ مجہول تک پہنچ پائیں۔ اور اس کی سب سے آسان مثال کیا ہے؟ فقہ کے مسائل۔ فقہ کے مسائل آپ کے روزمرہ کی زندگی میں ایک نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جو موجود معلومات آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، روایات ہوتی ہیں، آیات ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں اس قضیے کا مسئلہ ہے وہاں پہ، حل ہے یا نہیں ہے، آپ اپنی عقل کو، فکر کو وہاں پر جاری کرتے ہیں، جتنی معلومات آپ کے پاس ہے روایات کی، آیات کی، اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس قضیے کا حل موجود ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس آیات اور روایت نہیں ملیں گی تو آپ قوانین فقہا کی طرف رجوع کریں گے، اصالت برات جاری کریں گے، اصالت استصحاب جاری کریں گے، اصالت تخیر جاری کریں گے، یا فلاں جاری کریں گے۔ تو یہ جو آپ عقلی فکر، عقلی عملیات ایک قضیے پر جاری کر رہے ہیں تاکہ اس قضیے کا حل نکل سکے، یہ مجہول الحکم معلوم الحکم بن سکے، اس کو فکر کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ یعنی اجراء عملیت عقلیہ فی المعلومات الحاضرہ، حاضر معلومات میں عقلی عمل کا جاری کرنا، کیوں؟ لأجل الوصول الی المطلوب، کیونکہ وہ جو مطلوب چیز ہے، جو مجہول چیز ہے، اس تک پہنچے ہم، کہ اس کا حکم کیا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ جی۔ اچھا، دوسری تعریف کرتے ہیں الحرکت بین المعلوم والمجہول، حرکت العقل بین المعلوم والمجہول۔ ایک معلوم چیز ہے، ایک اس کے مقابلے مجہول چیز ہے، ان کے درمیان عقل کا حرکت کرنا، معلوم سے مجہول تک جانا، مجہول کو معلوم تک لانا، یہ جو عقل کی حرکت ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ فکر کہتے ہیں، اس کو نظر کہتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی آپ کے پاس؟ جی۔ جب واضح ہو گئی تو اب علم نظری کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ علم، تعریف چینج کرنے لگے ہیں علم نظری کی، ہر وہ علم جس میں عملی عقلی جاری کیا جائے تاکہ مجہول تک پہنچ سکے، اس کو علم نظری کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ اچھا،
مصنف علیہ الرحمہ ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے، اس کے سامنے ایک مشکل پیش آتی ہے، ٹھیک، تو پہلے وہ مشکل کی طرف متوجہ ہوتا ہے. مشکل کی طرف متوجہ ہونے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یہ مسئلہ، یہ قضیہ کون سی انواع مجہولات میں سے ہے، یعنی یہ قضیہ کون سے علوم سے تعلق رکھتا ہے. یہ قضیہ جو میرے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ علم کلام کا قضیہ ہے، یا علم فقہ کا قضیہ ہے، علم رجال کا قضیہ ہے، یا علم منطق کا قضیہ ہے، یا علم حدیث کا قضیہ ہے، یا علم فلسفے کا قضیہ ہے. پہلے آپ متوجہ ہوں گے، متوجہ ہونے کے بعد اس قضیے کی طرف آپ اس کی نوع جہت مشکل کو کیا کریں گے، نوع مشکل کو معرفت میں لائیں گے، نوع مشکل کو پہچانیں گے کہ یہ مشکل کون سی جہت سی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس ایک شخص ہے، اس کو بخار ہو، ٹھیک ہے، ابھی ڈاکٹر نے دیکھا بخار تو اس کو ہے، لیکن بخار کون سا ہے؟ ملیریا کا ہے. توجہ فرمائیے گا، ملیریا کا ہے، موسمی بخار ہے، بلڈ پریشر کا ہے، کیا ہے، کون سا بخار ہے؟ اس کو شادی کا بخار ہے، بخار ہے نا، ٹھیک ہے. تو جو بخار ہے وہ ٹیبلٹ اس حساب سے دی جائے گی. تو پہلے متوجہ ہوتے ہیں مشکل کی طرف، پھر اس مشکل کی جہت کو معین کرتے ہیں، نوع مشکل کو مشخص کرتے ہیں، پھر آپ کے پاس جو معلومات موجود ہیں اس مشکل کی بنسبت آپ ان معلومات میں کیا کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سی ہے، اس طرح کے ہو، اس طرح سے ہو، اس طرح سے ہو تو یہ ٹیبلٹ، اس طرح سے ہو تو یہ ٹیبلٹ، اس طرح سے ہو تو یہ ٹیبلٹ. ٹھیک ہے، جو معلومات آپ کے سامنے موجود ہیں آپ کے پاس، ان معلومات میں آپ کیا کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں. پھر اس معلومات کو اس مشکل پر کیا کرتے ہیں، تطبیق دینا شروع کرتے ہیں، تطبیق دینا شروع کرتے ہیں. آپ مشکل کو مشخص کرنا شروع کریں گے وہاں سے. ٹھیک ہے، بخار ہے، ہاں جی ہے، بخار کون سا ہے؟ بخار ملیریا کا ہے، ٹھیک ہے، ملیریا کا ہے. موسمی ہے، غیر موسمی، مشخص کرتے 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 آپ اس کو ایک جہت میں معین کریں گے. جب معین کریں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ اس پر حکم لگائیں گے کہ مثلا یہ ملیریا کا بخار ہے، تو اس حساب سے اس کا علاج کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. یہ میں نے آپ کو ایک میڈیکل کی مثال دی ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، یہ آپ کو میڈیکل کی مثال دی. ٹھیک ہے جی، واضح ہے انشاءاللہ جی. جب یہ چیز آپ کے نزدیک واضح ہو گئی تو یہاں سے ادوار خمسہ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. ادوار خمسہ کیا ہیں؟ ادوار خمسہ کیا ہیں؟ یعنی وہ 5 مرحلے جس میں سے انسانی فکر جو ہے ایک منتقل ہوتی ہی آتی ہے، وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ادوار خمسہ کہتے ہیں. اچھا، ادوار خمسہ میں سے ہم فکر کس کو کہیں گے وہ معین کرنا ہے. آیا اس مشکل کی طرف متوجہ ہونا یہ فکر ہے؟ توجہ فرمائیے، مشکل کی طرف متوجہ ہونا یہ فکر ہے؟ نہیں. اس کو مشخص کرنا، نوع مشکل کو کہتے ہیں، وہ بھی فکر نہیں ہے. معلومات جو آپ کے پاس موجود ہیں ان میں آپ کیا کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، آیا یہ فکر ہے؟ یا چھان بین کرنے کے بعد آپ پھر اس کو کیا کرتے ہیں، منطبق کرتے ہیں اس مشکل پر جو آپ کے پاس موجود ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آیا یہ فکر ہے؟ یا آپ مجہول سے مشکل کی طرف ایک جو راستہ بناتے ہیں دائمی، وہ کیا ہے، فکر ہے. کہتے ہیں پہلی 2 کو چھوڑ کے باقی تینوں فکر کی اقسام ہیں. موجودہ معلومات میں چھان بین کرنا یہ بھی فکر کا کام ہے، اور موجودہ معلومات کو مجہول پر منطبق کرنا تاکہ وہ حل ہو سکے یہ بھی فکر کا کام ہے. اور پھر ایک ایسی معلومات کو وجود میں لانا کہ اس کو بنا کے آپ ہمیشہ اس قسم کی جو بھی جہت آئے گی اس کو آپ اس چیز سے حل کریں گے، یہ بھی فکر کا کام ہے. فرمائی جی. اچھا، ابھی عبارت پہ غور کریں. تعریف النظر او الفکر، نظر یا فکر کی تعریف. نعرف مما سبق ان النظر او الفکر المقصود منه
جو چیز گزر چکی کہ بتحقیق نظر یا فکر، اس سے ہمارا مقصود کیا ہے؟ اس سے ہم یہ جانتے ہیں اجراء و عملیت عقلیہ، عقلی عملیات کو جاری کرنا، کس میں؟ فی المعلومات الحاضرہ، جو معلومات آپ کے پاس موجود ہے اس میں جاری کرنا. کیوں؟ لأجل الوصول الی المطلوب، تاکہ آپ مطلوب کی طرف پہنچ سکے. والمطلوب، اور مطلوب سے ہماری کیا مراد ہے؟ والمطلوب هو العلم بالمجہول، وہ مجہول کا علم حاصل کرنا، یہ مطلوب ہے الغائب. اچھا، المجہول سے یہاں سے مراد آپ توجہ فرمائیے گا، المجہول سے مراد ہے یعنی ایک ایسا تصور جو کوئی بھی نسبت رکھتا ہو تصور سے، ٹھیک ہے، ایک صورت سے. مجہول مطلق جو ہوتی ہے نا چیز، ایک کیا ہوتا ہے؟ مجہول تصوری ہوتی ہے، ایک مجہول مطلق ہوتا ہے. جو چیز مجہول مطلق ہو اس کو آپ معلوم نہیں بنا سکتے، لیکن وہ مجہول بتصور ما، یعنی کسی تصور کے ساتھ اس کا تعلق کچھ نہ کچھ آپ کے لیے روشن ہوتا ہو، اس کو آپ معلوم قرار دے سکتے ہیں. لیکن جو مجہول مطلق ہو اس کو آپ معلوم کی طرف نہیں لا سکتے. تو یہاں سے مجہول کی مراد کیا ہے؟ یعنی مجہول نسبی، یعنی المتصور بوجہ ما مراد ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. مجہول مطلق مراد یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک. وبتعبیر آخر ادق ان الفکر هو حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، اور دوسری دقیق تری تعبیر کی طرف کہ فکر کس کو کہتے ہیں؟ عقل کا حرکت کرنا معلوم اور مجہول کے درمیان، ٹھیک ہے. لیکن صاحب شمسیہ نے ایک اور تعریف کی ہے، صاحب رسالۃ الشمسیہ نے، وہ بھی منطق کی ایک زبردست کتاب ہے، تیسری لیول کی کتاب ہے، کہ کہتے ہیں ترتیب و امور، امور کو مترتب کرنا. کون سے امور کو؟ ترتیب و امور معلومہ لتعدی الی المجہول، ٹھیک. امور معلومہ کو مرتب کرنا تاکہ مجہول تک پہنچ سکے، اس کو فکر کہتے ہیں. هو الذی یسمى الفکر، ٹھیک ہے. اچھا، وتحلیل ذالک، اس کی تحلیل، اس کی یعنی تھوڑی سی شرح. ان الانسان اذا واجہ بعقلہ المشکل، انسان جب اپنی عقل کے ساتھ ایک مشکل کو کیا کرتا ہے؟ ایک مشکل کو فیس کرتا ہے، دیکھتا ہے. کون سی مشکل؟ المجہول، جو کیا ہے؟ مجہول ہے. وعرف انہ من ای انواع المجہولات ہوا، اور جب یہ جانتا ہے کہ وہ مجہولات کے کون سی قسموں میں سے ہے، تصورات میں سے ہے، تصدیقات میں سے ہے. اگر تصورات میں سے ہے تو وہ تصورات لفظی میں سے ہے، تصورات کلیات میں سے ہے، یا معرفات میں سے ہے، ٹھیک ہے. اگر تصدیقات میں سے تو تصدیقات میں کون سے؟ قضایا کی بحث سے ہے یا قیاسات کی بحث سے ہے، ٹھیک. وہ اس کو معین کرتا ہے. فزع عقلہ الی معلومات الحاضرہ عندہ المناسبہ، تو اس کی عقل معلومات کی طرف کیا کرتا ہے؟ فزع عقلہ یعنی اس کی عقل مدد کرتا ہے. فزع عقلہ یعنی اس کی عقل کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. الی المعلومات الحاضرہ، معلومات حاضرہ کی طرف، عندہ جو اس کے پاس موجود ہے، المناسبہ لنوع المشکل، جو مشکل آپ کے سامنے پیش ہے اس نوع مشکل کی مناسبت سے. وعندئذ، اور جب یہ عقل اس کی مدد کرتا ہے تب یبحث فیہا ویتردد بینہا، اس کے درمیان کیا کرتا ہے؟ ان میں معلومات میں بحث بھی کرتا ہے، اور ان کے درمیان کیا متردد بھی رہتا ہے، بتوجیہ نظر الیہا، کہ اس کے طرف بار بار نظر کیا کرتا ہے؟ متوجہ کرتا ہے، فکر کو حرکت دیتا رہتا ہے. وَيَسْعَى إِلَى تَنظِيمِ فِي الذِّهْنِ حَتَّى يُؤَلِّفَ الْمَعْلُومَات، اور ذہن میں کوشش کرتا ہے کہ ان افکار کو کیا کرے؟ منظم کرے، تاکہ اس سے ایک معلومات بنائی جائے. حتیٰ یؤلف المعلومات، یہاں تک کہ اس میں کیا بنائی جائے؟ ایک معلومات کو، ایک حل کو بیان کیا جائے، ایک پیش کیا جائے، بنایا جائے. التی، جو معلومات تصلح لحل المشکل، جو معلومات یہ صلاحیت رکھتی ہو کہ وہ جو مشکل مجھے پیش آئی اس کو حل کر سکے. فَإِذَا اسْتَطَاعَ ذَلِكَ، جب اس کو یہ استطاعت حاصل ہو جاتی ہے، وَوَجَدَ مَا يُؤَلِّفُهُ لِتَحْصِيلِ غَرْضِهِ، اور جو اس نے چیز بنائی ہے اپنے غرض کو حاصل کرنی ہے وہ اپنے اندر وہ چیز پاتا ہے. تحرک عقلہ، تو پھر اس کی عقل حرکت کرتی ہے، حینئذ منہا الی المطلوب، اس معلومات، اس حل
مشکل سے کس کی طرف؟ اس مشکل کی طرف جو مجہول ہے، آنی معرفت المجہول و حل المشکل، یعنی مجہول کی معرفت کرنے کے بعد مشکل کو حل کرنے کی طرف عقل متحرک ہوتا ہے۔ فتمر علی العقل، بس عقل پر کتنے اذن نتیجہ عقل پر کتنے ادوار گزرتے ہیں؟ فتمر علی العقل اذن نتیجہ عقل پر بہذا التحلیل، اس تحلیل کی بنا پر خمسۃ ادوار، 5 دور گزرتے ہیں۔ پہلا دور کیا ہے؟ مواجہۃ المشکل، مشکل کو پہچاننا، مجہول جس کو۔ معرفت نوع المشکل، مشکل کون سی نوعیت کی ہے یہ معرفت حاصل کرنا۔ فقط یواجہ المشکل ولا یعرف معرفتہ نوعہ، مشکل کی طرف متوجہ تو ہوتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اب یہ مشکل کون سی اقسام میں سے ہے تاکہ میں اس کو حل کر سکوں۔ تیسری کیا؟ حرکت العقل من المشکل الی المعلومات المخزونہ عندہ، عقل کی حرکت کرنا اس مشکل نوع مشکل سے ان معلومات کی طرف جو معلومات اس شخص کے پاس موجود ہیں، مخزون ہیں، محفوظ ہیں۔ چوتھا دور کیا ہوتا ہے؟ حرکت العقل ثانیہ بین المعلومات للفحص عنہا، کہ معلومات کے درمیان عقل کا حرکت کرنا للفحص عنہا، تاکہ وہ اس معلومات میں کیا کر سکے؟ فحص کر سکے، تلاش کر سکے اس کے حل کو۔ وتعلیف ما یناسب المشکل، اور وہ چیز بنا سکے جو مشکل کی مناسب ہو، ویصلح لحلہ، اور وہ جو چیز بنائے، یصلح یعنی یصلح المعلوف، جو چیز بنائی ہوئی ہے وہ صلاحیت رکھتی ہو لحلہ، لحل المشکل، مشکل کے حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ پانچواں کیا دور ہے؟ حرکت العقل ثالثا، عقل کا تیسری مرتبہ حرکت کرنا من المعلوم، معلومات سے، الذی استطاع تالیفہ مما عنده، جس نے استطاعت پیش کی ہے اس کو قوت بخشی ہے تاکہ وہ جو چیز کے پاس موجود ہے اس میں سے کوئی چیزیں بنا سکے، اس معلومات سے کہاں منتقل ہوتا ہے؟ الی المطلوب، کہاں؟ مطلوب کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وہذہ الادوار الثلاثہ الاخیرہ او الحرکات الثلاث، یہ جو آخری 3 دور گزرے یا جو آخری 3 حرکات ہم نے ذکر کی، ہی الفکر اب النظر، اس کو ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں اور نظر کہتے ہیں، یا اس کو دوسرا نام دیتے ہیں ذاہبہ، دائریہ، راجعہ، اس کو کہتے ہیں مثلا۔ وَهَذَا معنی حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، اور یہی معنی ہے کس کی؟ فکر کی۔ وَهَذَا معنی الفکر، فکر کی یہی معنی ہے حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، مجہول اور معلوم کے درمیان عقل کا حرکت کرنا۔ توجہ فرمائی آپ نے جی۔ وَهَذِهِ الْأَدْوَارِ الْخَمْسَةِ، اور یہی 5 جو ادوار ہیں، کَتَمُرُّ عَلَى الْإِنسان فی تفکیرہ، بسا اوقات انسان کی تفکیر پر یہ گزرتے ہیں، وَهُوَ لَا يُشْعِرُ بِهَا، لیکن وہ اس کی طرف شعور نہیں رکھتا، متوجہ نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ الْفِكْرَ، پس جو فکر ہے، یجتازها، غالباً بِأَسْرَ مِنْ لَمْحِ الْبَصَرِ، کبھی کبھی جو فکر ہے وہ اتنی غالباً کبھی کبھی اتنے لمحے بصر سے بھی تیز کیا وہ مرحلہ طے کرتی ہے، علی انہا لا یخلو منہا انسان فی اصغر تفریقاتی، اس بنا پر کہ یہ جو انہا یعنی یہ جو فکر ہیں، لا یخلو منہا انسان اس سے خالی نہیں ہے، فی اکثر تفکیرات ہی، اپنی اکثر جو فکر کرتا رہتا ہے وہ ان حرکات سے خالی نہیں ہے، وہ ہے لیکن یہ متوجہ نہیں ہوتا۔ بس عقل جو ہے ایک لمحے بصر میں، ایک پلک جھپکتے ہی، جس کو ہم کہتے ہیں پلک جھپکتے ہی آپ کے پاس نوع مشکل آ گئی، آپ نے معلومات کی طرف متوجہ ہو کے اور آپ آگے چلے گئے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ وَلِذَا قُلْنَا إِنَّ الْإِنسَانَ مَفْطُورٌ عَلَى التَّفْكِيرِ، مفطور علی التفکیر، اس لیے ہم نے کہا پہلے ابتدائی کتاب میں کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً تفکیر پر خلق کیا گیا ہے، فطری طور پہ وہ فکر کرنا جانتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔